آج ہم ایک اہم قانونی اور انتظامی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری یعنی ایف سی، اس کی ایک طرح سے پوری تنظیم نو کی گئی ہے۔ اسے ایک نئی ملک گیر فورس بنایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور اس سلسلے میں صدر مملکت نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا ہے جس کے تحت اب اس کا نام بھی بدل گیا ہے۔ اب یہ فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی۔ فیڈرل کانسٹیبلری۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نام بدلا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری تبدیلی ہے پاکستان کی داخلی سلامتی کے حوالے سے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف نام کی تبدیلی تو بالکل نہیں ہے۔ یہ آرڈیننس جو ہے، یہ اس فورس کے کام کرنے کا طریقہ، اس کے اختیارات، اس کا پورا ڈھانچہ، اس میں کافی گہری تبدیلیاں لا رہا ہے۔ سب سے آپ کہہ لیں نمایاں تبدیلی تو اس کا دائرہ کار ہے۔ دائرہ کار یعنی پہلے تو یہ زیادہ تر ہم سمجھتے تھے سرحدی علاقوں تک محدود تھی یا کچھ خاص آپریشنز میں نظر آتی تھی، تو اب اس کا کردار کتنا بدل رہا ہے؟ میں آپریشنل اختیارات مل گئے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ تو واقعی ایک ملک کی فورس بن گئی پھر۔ جی بالکل، حقیقی معنوں میں ایک نیشنل فورس۔ یہ تو بہت بنیادی تبدیلی ہے۔ ایک فورس جو اتنے عرصے سے ایک خاص رول میں تھی، وہ پورے ملک کی داخلی سیکیورٹی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ اچھا، اس کی قیادت کون کرے گا؟ کیا اس میں بھی کوئی فرق آیا؟ جی، قیادت کی سطح پر بھی ایک اہم تبدیلی ہے۔ اب ایسا ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کی جو کمانڈ ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان یعنی PSP اس کے افسران کریں گے۔ وفاقی حکومت ایک انسپیکٹر جنرل IG تعینات کرے گی جو اس فورس کے سربراہ ہوں گے، اور پھر ہر ڈویژن کے سطح پر ایک ونگ کمانڈر ہوگا اور اس کا رینک DIG پولیس کے برابر ہوگا۔ اوہ، PSP افسران کی قیادت، یہ دلچسپ بات ہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس فورس کو جو قومی پولیسنگ کے سٹینڈرڈز ہیں ان کے قریب لایا جائے اور شاید جو دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی بھی بہتر ہو، خاص طور پہ اب جب دائرہ کار اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ یقیناً یہ پہلو ضرور ذہن میں ہوں گے۔ PSP کیڈر کی شمولیت سے ایک تو پروفیشنل پولیسنگ کو فروغ مل سکتا ہے، اور دوسرا جو صوبائی پولیس فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کاری وہ بہتر ہو سکے گی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں نئی ذمہ داریوں کی۔ ہاں، ڈھانچہ تو ٹھیک ہے، اہم ہے، لیکن اصل فرق تو شاید ذمہ داریوں سے ہی آئے گا۔ وہ کیا ہیں اب؟ یہ فورس کرے بھی کیا؟ ذمہ داریاں بھی کافی آپ کہہ لیں وسیع کر دی گئی ہیں۔ آرڈیننس کہتا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری اب فسادات کنٹرول کرے گی، داخلی سیکیورٹی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے گی، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں مدد فراہم کرے گی، اور جو اہم تنصیبات ہیں یا شخصیات ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ اور اس کام کے لیے 2 ڈویژنز بھی بنائی جا رہی ہیں، ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسری فیڈرل ریزرو ڈویژن۔ یعنی داخلی سلامتی میں اور انسداد دہشت گردی میں بھی اس کا کردار کافی نمایاں ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کوئی خلا تھا جسے پر کرنے کی کوشش ہے، یا جو موجودہ ادارے ہیں ان پر بوجھ کچھ کم کیا جا رہا ہے؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ شاید جو داخلی سلامتی کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر شہری علاقوں میں، تو وہاں ایک ایسی فورس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو پورے ملک میں تیزی سے تعینات ہو سکے۔ آرڈیننس میں وفاقی حکومت کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک الگ سے وفاقی ریزرو فورس بھی بھرتی کر سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ بھرتی کے حوالے سے ہے، وہ بھی ایک اہم تبدیلی لگ رہی ہے۔ جی بالکل، وہ بھی ایک بہت بنیادی تبدیلی ہے۔ پہلے تو FC میں بھرتی زیادہ تر مخصوص علاقوں سے ہوتی تھی، جیسے قبائلی علاقے یا سرحدی پٹی۔ اب کہا گیا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری میں بھرتی پورے پاکستان سے کی جائے گی، اور اس مقصد کے لیے ملک بھر میں بھرتی کے دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس سے تو فورس کی پوری کمپوزیشن ہی بدل جائے گی۔ ملک بھر سے نمائندگی ہوگی تو ایک تو قومی یکجہتی کا پہلو ہے، دوسرا یہ کہ مختلف علاقوں کے جو حالات ہیں ان سے واقف لوگ آئیں گے۔ لیکن کیا یہ ایک چیلنج نہیں ہوگا مختلف پس منظر سے آنے والے لوگوں کو ایک منظم فورس میں ڈھالنا؟ چیلنج تو یقیناً ہوگا، انتظامی بھی اور تربیتی بھی، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ ایک متنوع فورس جو ہے وہ مختلف علاقوں میں شاید زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے، مقامی آبادی کے ساتھ بہتر تعلق بنا سکے۔ تو یہ ایک قومی سطح کی فورس بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ بلکہ آپ کہہ لیں کہ فورس کی پوری شناخت، اس کا کردار، اس کا آپریشنل فلسفہ، وہ سب بدل رہا ہے۔
اس سے نہ صرف اس کی پہنچ بڑھی ہے بلکہ اسے داخلی سلامتی کے نظام میں ایک زیادہ مرکزی حیثیت دینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ صحیح۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی فیڈرل کانسٹیبلری ہے، یہ ان نئے اختیارات اور ذمہ داریوں کے ساتھ پاکستان کا جو پیچیدہ داخلی سلامتی کا منظرنامہ ہے، اس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا یہ تبدیلی زمین پر کوئی مثبت فرق لائے گی اور کیا نئے چیلنجز سامنے آئیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آنے والے وقت میں نظر رکھنی ہوگی۔